جموں میں جہاں اور بڑے دینی ادارے ہیں، وہیں پر سدرا میں بھی ایک دارالعلوم ختم نبوت کے نام سے مشہور و معروف ادارہ ہے، جس کو مفتی جمال الدین صاحب گزشتہ 3 سال سے چلا رہے ہیں۔ وہیں پر آپ مدرسے کی بلڈنگ پیچھے دیکھ رہے ہوں گے، اس میں پڑھنے والے طلباء کرام، معصوم بچے سر پر ٹوپی اور جسم پر سنتی لباس سجائے ہوئے قرآن و حدیث کی تعلیم لے رہے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ یہ قرآن کی اور دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ انہیں انگلش اور دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ مزید اسے توسیع دینے کے لیے انہوں نے یہاں پر کام لگانا ہے۔ یہاں پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں سریا رکھا ہوا ہے، جگہ تھوڑی سی خالی ہے، یہاں سے بھی انہوں نے بلڈنگ کو اوپر اٹھانا ہے اور لگ بھگ 5 منزلہ بلڈنگ یہاں پر کھڑی کرنے کا ان کا ارادہ ہے۔ کہتے ہیں ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کے خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ ویسے تو یہ کام بڑا مشکل لگتا ہے کہ کیسے یہ کنسٹرکشن کا کام اتنی آسانی سے ہوگا، یہاں پر تو لاکھوں کروڑوں پیسہ چاہیے، لیکن دین کا کام کرتے ہوئے جب بندہ کام شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتے ہیں۔ وہیں پر ہمارے ساتھ مفتی جمال الدین صاحب جو مدرسے کے محتمم ہیں، ان سے ساری تفصیلات جاننے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے مئی 2022 میں مدرسہ شروع کیا، ایک کرائے کی بلڈنگ میں۔ بڑی مشکلاتیں آئی، کرائے والوں نے بہت کچھ اتراؤ چڑھاؤ کیا، پھر وہاں سے اٹھ کر مسجد میں آئے۔ تقریباً ہم 6 مہینے مسجد میں ہی رہے، مسجد کے اوپر والے چھت میں رہے، وہیں قیام رہا اور وہیں پڑھاتے رہے۔ اس کے بعد اس زمین کا کچھ ٹکڑا خریدا، اور خریدنے کے بعد اس کے بہت بڑے تعاون سب لوگوں نے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد ہم نے بلڈنگ کا کام جیسے آپ کے سامنے ہے، 2 منزلہ یہاں اٹھایا اور تیسری منزل پر شیڈ بنایا۔ اس کے بعد سب سے پہلے ہم نے وہاں سے اٹھ کر، مسجد سے اٹھ کر، یہ جو آپ دکھ رہے ہیں یہ اس میں شیڈ بنایا۔ 2 سال اسی شیڈ میں ہم رہے۔ ہاں جی، چاروں طرف سے ٹین تھا اور اندر معصوم بچے بیٹھتے تھے اور ہم بیٹھتے تھے۔ 50 بچوں کو لے کر اسی شیڈ میں بیٹھتے تھے، یہیں کھانا بنتا تھا اور یہیں بناتے تھے۔ پھر اللہ کا کرم ہوا، کئی ساتھی مل گئے۔ میرا منصوبہ ہے کہ کم سے کم جو عربی اول سے عربی دوم سوم تک پہنچے، میٹرک پاس ہو جائے، تاکہ اس کے پاس دین اور دنیا دونوں کا علم ہو جائے۔ اس لیے ہم نیشنل اوپن سکول کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں انشاءاللہ۔ لیکن مین ہمیں یہ ہے کہ اس بلڈنگ کی تعمیر کرنی ہے، تاکہ جلد از جلد یہ کام وجود میں آ جائے۔ جبکہ سریا رکھا ہوا ہے، ابھی اینٹوں کی ضرورت ہے، سریا بہت کم ہے، اس کے لیے مجھے 94 کوئنٹل سریے کی ضرورت ہے۔ ادھر سدرا میں جو اقبال کالونی ہے، ادھر گورنمنٹ لینڈ کہیں بھی نہیں ہے، مال کی زمین پر ہے۔ جو بھی مدرسہ مسجد جو ہے وہ ساری مال کی زمین پر بنی۔ جموں کے شاہی امام حضرت مفتی عنایت اللہ صاحب، ان کی زیر نگرانی یہ مدرسہ چل رہا ہے۔ تو آپ دیکھنے والوں سے بھی گزارش ہے کہ چونکہ انہوں نے یہاں پر تعمیری کام شروع کرنا ہے، تو ظاہر ہے اس میں خرچہ لاکھوں کروڑوں کے حساب سے آنا ہے، تو آپ لوگ ان کا تعاون ضرور کریں اس مدرسے کو مکمل کرنے میں، اور اس دینی تعلیمی نظام کو آگے بڑھانے میں آپ اپنا کردار ادا کیجئے۔ آج کا دیا ہوا ہمیں کل کام آئے گا، جس دن کچھ کام نہیں آئے گا اس دن یہی کام آئے گا۔ اس لیے آپ اس ادارے کا نام یاد کر لیجئے، دارالعلوم ختم نبوت سدرا، جو مفتی جمال الدین صاحب اس کے محتمم ہیں۔ تو آپ یہاں پر اگر وزٹ کر سکتے ہیں، آپ تشریف لائیے، مدرسے کا دیدار کیجئے، بچوں سے ملیے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے منصوبے کے بارے میں بھی جانیے، اور ساتھ ہی جو انہوں نے پلاٹ دکھایا اس کو خریدنے کا ارادہ ہے، بات چل رہی ہے، بس پیسوں کی کمی ہے۔ آپ حضرات پیسوں کا انتظام کیجئے، یہ بچوں کی مزید تعلیمی سرگرمیوں کا انتظام کریں گے۔ یہاں پر ابھی ہمارے پاس بچے 50 سے 55 کے قریب جو مقیم ہیں، جن کے کھانے پینے، رہنے، دوائی، کپڑے کا انتظام مدرسہ ہی کرتا ہے، تمام لوگوں کے تعاون سے ہی۔ ابھی جو تعلیم یہاں پر ہے، حفظ کی تعلیم ہے۔ حفظ کے 3 درجات ہیں، ایک ناظرے کا درجہ ہے، اور ساتھ میں جو ابھی یہاں پر ہمیں زیادہ ضرورت ہے وہ فی الحال یہ جو تعمیری کام ہم نے اٹھایا ہے، یہ ایک ہال تعمیر کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ایک مطبخ کچن تعمیر کرنا ہے۔ ساتھ میں ہمارا ارادہ جو تھا کہ اگر ہمیں یہ جو ساتھ میں زمین کے بارے میں حضرت محمد صاحب نے ذکر کیا کہ اگر یہ زمین ہمیں مل جائے، ہم دعائیں کر رہے ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں، اگر لوگ تعاون کریں تو یہ زمین کا ٹکڑا بھی اگر ہمیں مل جائے تو آئندہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ یہاں انگلش وغیرہ، کمپیوٹر لیب، لائبریری رکھی جائے، کیونکہ دنیاوی حساب سے اگر دیکھا جائے سدرا میں ہی لگ بھگ 4 لائبریریاں ہیں، لیکن دینی کتب ان کے اندر
ہے ہی نہیں. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ دینی حساب سے ایک لائبریری رکھی جائے اور تاکہ وہاں پر لوگ آ کر اور ان کتابوں سے استفادہ کریں. اس وقت لوگ پیاسے ہیں, چاہتے ہیں کہ دین کے بارے میں علم حاصل کریں. وہ موبائل کا سہارا لیتے ہیں, اور موبائل کا جو سہارا لے رہا ہے آج کل, وہ اس میں یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کون حق ہے کون نا حق ہے. اس کے بغیر, تحقیق کے بغیر ہی مطالعہ کر لیتے ہیں, یا کسی کا اپنا مقتدا مان لیتے ہیں, تو جس سے گمراہی کا زیادہ اندیشہ ہے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک دینی کتابوں کی اچھا ذخیرہ رکھا جائے تاکہ یہاں پر لوگ آ کر مطالعہ کریں. ایک تو یہ بھی ہمارے اس میں پروگرام میں ہے. دوسرا یہ کہ بچے یہاں عصری تعلیم بھی حاصل کریں, چھوٹا موٹا کم سے کم 5th کلاس تک سکول بھی رکھا جائے, اور اس کے بعد بچوں کی عالمیت کی تعلیم کا بھی انتظام کیا جائے. اب تک لوگوں نے بہت الحمدللہ تعاون کیا, آگے بھی امید ہے یہ تعاون کریں گے. جب لوگوں کا تعاون ہمارے ساتھ رہے گا تو جو ہمارا پروگرام ہے تو انشاءاللہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے.